السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے یہ اطلاع لے کر حاضر ہوا ہوں کہ طلاق کے موضوع پر میری جو مفصل کتاب ہے، جس کا حوالہ میں اپنے کئی دروس میں دیتے آیا ہوں، اپنی مختلف تحریروں میں لکھتے آیا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ کتاب اب چھپ کر آ چکی ہے۔ اب یہ کتاب آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر یہ کتاب حاصل کرنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں موبائل نمبر ہے، اس پہ کانٹیکٹ کر کے، کال کر کے یا واٹس ایپ پہ میسج کر کے آپ یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں۔ کیسے حاصل کریں، پوری تفصیلات آپ کو وہاں پہ مل جائیں گی۔ اب آئیے میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اس کتاب کی کچھ خصوصیات ذکر کر دوں۔ ظاہر ہے کہ طلاق کے موضوع پر بہت ساری کتابیں ہیں، ایسے میں اس کتاب کو لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر اس کتاب کو آپ حاصل کرتے ہیں تو اس میں خاص کیا ملے گا آپ کو؟ تو اس حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ کتاب تو کافی ضخیم ہے، 880 پیج کی کتاب ہے۔ میں صرف 10 خوبیاں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جو آپ کو اس کتاب میں انشاءاللہ ملے گی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ 3 طلاق کا مسئلہ جو ہمارے یہاں نہ صرف دینی مسئلہ ہے، مسلکی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے، سماجی مسئلہ ہے، بلکہ یہ سیاسی مسئلہ بھی بن چکا ہے ہمارے ملک ہندوستان میں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ٹی وی چینلز پر باقاعدہ اس ٹاپک پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور عام طور سے ایسے لوگ چلے جاتے ہیں ڈیبیٹ میں جن کو طلاق کے موضوع پہ کوئی معلومات نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ کتاب اگر آپ پڑھیں گے تو 3 طلاق کے ٹاپک پر آپ کو مکمل تفصیل پڑھنے کو ملے گی، یعنی جتنی تفصیلات 3 طلاق کے موضوع پر اس کتاب میں آپ کو ملے گی، شاید اتنی تفصیلات کہیں اور نہ ملے۔ ضروری تفصیلات، مطلب غیر ضروری تفصیلات کی بات ہم نہیں کریں، جو ضروری، جو خاص طور سے روایات اور دلائل سے متعلق ہیں اور روایات کی کیفیت سے متعلق ہیں، وہ تفصیلات جن کی تلاش ہوتی ہے ہر طالب علم کو، وہ ساری تفصیلات انشاءاللہ 3 طلاق کے موضوع پہ اس کتاب میں آپ کو ملیں گی۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کتاب میں طلاق حیض، یعنی حیض کی حالت میں اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو وہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں، اس ٹاپک پر بہت ہی تفصیل آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملے گی۔ حیض کی حالت میں اگر کسی نے طلاق دے دیا تو طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس سے متعلق فریقین کے دلائل کیا ہیں، یعنی دونوں فریق کے دلائل کیا ہیں، ان دلائل کا وزن کیا ہے، اس میں راجح و مناسب بات کیا ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ اس کتاب میں پڑھنے کو ملیں گی۔ تیسری بات، بہت ہی اہم بات، کہ اس کتاب میں طلاق حسن کے موضوع پہ کافی تفصیل آپ کو ملے گی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو تفصیلات اس کتاب میں طلاق حسن سے متعلق ہیں وہ تفصیلات شاید آپ کو کسی بھی کتاب میں نہ ملے۔ میں شاید کا لفظ بول رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک میری معلومات ہے، چاہے اردو زبان میں کوئی کتاب ہو یا عربی زبان میں، اس موضوع پر آپ کو طلاق حسن سے متعلق تفصیلات نہیں ملیں گی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ طلاق حسن یہ ائمہ اربعہ یا مذاہب اربعہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف احناف کا مسئلہ ہے۔ صرف احناف یعنی حنفی علماء طلاق حسن نام کی ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں اور اس کو طلاق سنت میں شمار کرتے ہیں، جبکہ صحیح بات یہ کہ وہ طلاق بدعت ہے۔ باقی کے علماء اس کو طلاق حسن نہیں مانتے ہیں۔ مذاہب اربعہ میں بھی دیگر مذاہب والے اس سے متفق نہیں کہ یہ طلاق حسن ہے، بلکہ امام مالک تو بدعت کہتے ہیں، خود احناف نے اس بات کو لکھ رکھا ہے۔ تو طلاق حسن سے متعلق پوری تفصیلات آپ اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کتاب کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں جو احادیث، چاہے مرفوع احادیث ہوں یا موقوف احادیث ہوں، آثار ہوں صحابہ کرام کے، ان آثار کو، ان احادیث کو عربی متن کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، ترجمہ بھی ساتھ میں ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ سندوں کا درجہ کیا ہے وہ واضح کر دیا گیا ہے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ ہر باذوق عالم اور طالب علم کی یہ تلاش ہوتی ہے کہ جو روایت ہے اس کا درجہ کیا ہے، تو روایات کے درجات کو بھی، سندوں کی کیفیت کو بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ یہ خاص بات ہے اس کتاب میں، ورنہ طلاق کے موضوع پر بہت ساری کتابیں آپ کو ملیں گی، لیکن ہر روایت کی سند کو، اس کے درجے کو واضح کرنے کا اہتمام نہیں ملے گا آپ کو۔ لیکن اس کتاب میں کوئی بھی مرفوع حدیث آپ پڑھیں گے، کوئی بھی موقوف روایت آپ پڑھیں گے تو ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھ سکیں گے کہ اس کی سند کی کیفیت کیا ہے، بلکہ بعض روایات کی سندوں پر اچھی خاصی بحثیں آپ کو ملیں گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کتاب کی 5ویں خوبی یہ ہے کہ اس میں جب مخالف کے دلائل کا جواب دیا گیا ہے، فریق مخالف کے دلائل کا، تو ان دلائل میں ایسا نہیں کہ ہندوستان میں جو احناف ہیں 3 طلاق کے مسئلے میں یا طلاق کے بہت سارے مسائل میں ان کا موقف الگ ہے، تو ایسا نہیں کہ صرف ان کے دلائل کو ہم نے لے لیا،
بلکہ ہم نے مذاہب اربع، چاروں مذہب کے جو دلائل ہیں، چاروں مذہب کے علماء نے جو الگ الگ چیزیں اپنی اپنی کتابوں میں لکھ رکھی ہیں، ان کے جو بنیادی مراجع ہیں ان کی فقہ کے، ان مراجع سے وہ دلائل اکٹھا کیے گئے ہیں اور پھر ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب ہم اس طرح کی بحث کرتے ہیں، فریق مخالف کے دلائل کا جواب دیتے ہیں، تو ہم ہر جگہ نام نہیں لکھتے ہیں۔ ہمارا عام طور سے اسلوب یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی دلیل یہ ہے، بعض یہ کہتے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں، ہر جگہ ہم نام نہیں لیتے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سارے فقہ اور سارے مذاہب کے جو دلائل ہو سکتے تھے، اہم دلائل، وہ اکٹھا کر کے ان کے جوابات اس کتاب میں دیے گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کتاب کی چھٹی خوبی یہ ہے کہ اس کتاب میں صحیح مسلم والی جو مشہور حدیث ہے نا، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پہلے 3 طلاق ایک سمجھی جاتی تھی، پھر انہوں نے تعزیراً 3 طلاق کو نافذ کر دیا تھا۔ فتویٰ نہیں تھا ان کا، بلکہ ایک قانون تھا ان کا۔ تو اس حدیث کے تعلق سے بہت بڑی تفصیل آپ کو اس کتاب میں ملے گی، بلکہ اس کتاب کا ایک بہت بڑا حصہ اس حدیث کے دفاع پر مشتمل ہے۔ اس حدیث پہ بہت سارے اعتراضات کیے گئے ہیں، متن پر بھی اور سند پر بھی اور اس کے معنی مطلب پر بھی۔ آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ اور ایک ترتیب کے ساتھ یہ ساری چیزیں پڑھنے کو ملیں گی اس کتاب میں۔ تو صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، خاص طور سے وہ جو اعتراض ہے نا کہ یہ غیر مدخولہ سے متعلق ہے، تو ان سب کی حقیقت اس کتاب میں کھول کھول کے بیان کر دی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 7ویں خوبی اس کتاب کی ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر کچھ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے شخص ہیں، سب سے پہلے عالم ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے۔ ان سے پہلے سب لوگ مانتے تھے نہیں 3 طلاق 3 ہوتی ہے۔ تو یہ جو اتہام ہے، اس کی تردید کرتی ہوئی اس کتاب میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے کوئی صدی ایسی نہیں ہے جس صدی کے علماء نے یہ فتویٰ نہ دیا ہو کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے۔ تو یہ غلط بات ہے کہ صرف ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایسا فتویٰ دیا ہے۔ تو اس کتاب کو آپ پڑھیں گے تو اس کتاب میں ہم نے ہر صدی سے کچھ علماء کے ایسے فتاویٰ پیش کیے ہیں جن کی یہ رائے تھی، جن کا یہ فتویٰ ہوا کرتا تھا کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کتاب کی 8ویں خوبی یہ ہے کہ اس میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی ایسے فتاوے نقل کیے گئے ہیں، خاص طور سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بھی صحیح سند سے، کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کا اتفاق تھا کہ وہ سب کے سب 3 طلاق کو 3 مانتے تھے۔ دیکھیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قانون بنایا تھا تو اس قانون کی پابندی سب کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے تو صحابہ کرام کا یہ اتفاق تھا کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد اس قانون کی پاسداری کی، لیکن پھر بھی بعض صحابہ کرام بعض مواقع سے، خاص طور سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے کچھ فتاوے سندوں کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ اس کتاب میں پڑھنے کو ملیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کتاب کی 9ویں خوبی ہے کہ اس میں اس شبہے کا بھی جواب دیا گیا ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ چاروں مذہب کسی چیز پر متفق ہو جائیں تو اب اس کے خلاف نہیں جا سکتے اور وہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا بھی جواب دیا گیا ہے، اور مثال کے طور پر ہم نے 10 مسائل ایسے پیش کیے ہیں اس کتاب میں جن پر چاروں فقہ کا فتویٰ ایک ہی ہے، یعنی چاروں فقہ کہتے ہیں کہ یہ بات ایسے ہے، لیکن ان چاروں فقہ سے ہٹ کر کچھ علماء کی رائے الگ ہوتی ہے اور انہی کی بات درست ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ چاروں مسلک کا اس میں اتفاق ہے، بھئی چاروں مسلک ہی تھوڑی ہیں پورے اسلام میں، ایسا تو نہیں ہے کہ صرف 4 امام پیدا ہوئے ہیں اسلام میں، باقی کوئی امام نہیں تھا، بھئی سینکڑوں ائمہ محدثین مفسرین گزرے ہیں، تو ان لوگوں کے بھی فتاویٰ تھے، ان لوگوں کے بھی اپنی آراء تھی، ان لوگوں کے اجتہادات تھے۔ تو اس کتاب میں یہ بھی ثابت کیا گیا ہے کہ ائمہ اربع یا مذاہب اربع کسی چیز پر متفق ہو جائیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بات صحیح ہے۔ تو ایسی 10 چیزیں دکھائی گئی ہیں اس کتاب میں کہ جن پہ چاروں امام یا چاروں مذہب متفق ہیں، لیکن وہ بات غلط ہے، صحیح بات ان علماء کی ہے جو ان چاروں کے خلاف گئے ہیں، کیونکہ دلیل ان کے ساتھ موجود ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کتاب کی 10ویں خوبی یہ ہے کہ اس میں حلالہ کے ٹاپک پر بھی لاسٹ میں تفصیل دے دی گئی ہے، اور اس کے تعلق سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کئی آثار صحیح سندوں کے ساتھ نقل کیے گئے ہیں۔ چونکہ 3 طلاق جو لوگ 3 مان لیتے ہیں تو ان میں سے بہت سارے لوگ حلالہ وغیرہ کی کارروائی کرتے ہیں، تو اس تعلق سے حلالے سے متعلق بھی ایک تفصیل اس کتاب میں رکھ دی گئی ہے۔
تو یہ کل 10 خوبیاں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. انشاءاللہ آپ کتاب پڑھیں گے تو اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی آپ کو ملیں گی، بلکہ ہر بحث کو پڑھتے جائیں گے تو ضمناً مجھے امید ہے کہ بہت سے ایسے حوالے اور بہت ساری ایسی باتیں آپ کی نظر کے سامنے آئیں گی جو عام طور سے لوگوں کی اس پر نظر نہیں ہوتی ہے. تو یہ چند باتیں تھیں اس کتاب کے تعلق سے جو کافی دنوں سے آپ کے سامنے صرف اس کا نام آ رہا تھا اور بہت سارے لوگ مطالبہ کر رہے تھے کتاب کب آئے گی. تو ان کے لیے یہ میں نے مختصر وضاحت کی ہے کہ یہ کتاب الحمدللہ آ چکی ہے اور اس کی کچھ خصوصیات میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں. اگر یہ کتاب آپ کو حاصل کرنی ہے تو ڈسکرپشن میں جو نمبر ہے اس پہ کانٹیکٹ کریں، کال کریں یا میسج کریں اور اس کے بعد پوری تفصیلات آپ کو وہاں پہ بتا دی جائے گی کہ کتاب آپ کیسے منگا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے سننے اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.